أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعائے توسل. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا منا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا صبر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. پروردگار عالم نے انسانوں پر جو مالی واجبات فرض فرمائے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین واجب خمس کا ہے. جیسے کہ ہم روزانہ مختلف شرعی مسائل کے حوالے سے ٹاپکس آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. آج کچھ مختصر سے مسائل اس حوالے سے عرض کر دیے جائیں. الحمدللہ صاحبان فہم تشریف فرما ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ سیونگز میں سے 20% امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دے دینے کا نام خمس ہے، جس میں سے 50% سہم امام ہے اور 50% سہم سادات ہے. یہ بات تقریباً سب جانتے ہیں. سہم امام اور سہم سادات اگر دونوں ہی مجتہد کے وکیل کو دے دیے جائیں تو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن
سہم سعادات کے حوالے سے اس بات کی اجازت ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا خمس 1 لاکھ روپے بن رہا ہے تو 50,000 روپے جو سہم سعادات ہے وہ اپنی مرضی سے آپ کسی غریب سید کو دے سکتے ہیں، یا ایک سید یا ایک سے زیادہ یعنی سعادات۔ البتہ اس میں کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک گزارش آپ کی خدمت میں کر دی جائے کہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی یہ دونوں بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ سہم سعادات بھی آپ کو اپنی مرضی سے کسی سید کو دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جس انداز سے سہم امام مجتہد کے وکیل کے پاس جمع کروانا ہے، سہم سعادات بھی اسی انداز سے مجتہد کے وکیل کے پاس جمع کروانا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے اختیار نہیں ہے کہ دے سکیں۔ ہاں البتہ اگر وہ وکیل خود اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے دے دیجئے تو الگ معاملہ ہے، لیکن اجازت لینا ضروری ہے۔ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی یہ دونوں بزرگان فرماتے ہیں کہ سہم امام تو آپ کو مجتہد کے وکیل ہی کو دینا ہے، لیکن سہم سعادات میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی غریب سید کو دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے۔ پہلی شرط وہ غریب ہو۔ غریب کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی اعتبار سے ایک فقیر سید کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے جائز اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک 10,000 کمانے والا وہ اسلامی اعتبار سے فقیر نہ ہو، اس لیے کہ وہ بیچلر ہے، اس کے 10,000 میں اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، زیادہ وہ فقیر نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک 20,000 روپے کمانے والا فقیر ہو اسلامی اعتبار سے، اس لیے کہ مثال کے طور پر اس کی فیملی ہے، 5 بچے ہیں اور 20,000 روپے اسے پورے نہیں ہوتے، یعنی ایک جائز خرچے کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ انسان بڑھانا چاہتا ہے تو پھر بہت بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک عام روٹین کے مطابق جو جائز اخراجات ہیں وہ 20,000 میں پورے نہیں ہوتے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں وہ فقیر کہلائے گا۔ کس حد تک؟ اس حد تک کہ اس کے اخراجات جب تک پورے نہیں ہو رہے اس حد تک وہ فقیر کہلائے گا، اس حد تک انہیں دینے کی اجازت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ فقیر ہونا چاہیے وہ سید۔ دوسری بات بے نمازی نہ ہو، یہ شرط ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو آپ توضیح المسائل میں یا دیگر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، منہاج الصالحین میں موجود ہے، عروۃ الوثقیٰ میں موجود ہے، یہ شرائط موجود ہیں۔ بے نمازی نہ ہو۔ تیسری بات علی الاعلان گناہ کرنے والا نہ ہو۔ لیکن ساری وہ شرائط ہے کہ اگر ان شرائط کو آپ نے تحقیق کر بھی لیا، اس لیے کہ بڑی اہم شرائط ہے، اگر تحقیق کر لی آپ نے اور تحقیق کرنے کے بعد آپ نے سید کو دے دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط پوری نہیں تھی، مثال کے طور پر وہ سید ہی نہیں تھے، اب ہم یہ مثال لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بدقسمتی سے جمعرات کو پیدا ہونے والا بھی سید اور جمعے کو پیدا ہونے والا بھی سید، تو یہ سید نہیں چلیں گے۔ سید وہ ہونا چاہیے جو آل رسول میں سے ہو۔ فرض کیجئے معلوم ہوا کہ بھائی کسی نے دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو سید شو کرتے ہوئے یہ کام کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ کیا وہ جو خمس دیا تھا اس وقت تو تحقیق کر لی تھی تو وہ معاف ہو جائے گا؟ جی نہیں، وہ معاف نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس طرح خدا نہ خواستہ معلوم ہوا، خدا نہ خواستہ کہ وہ جناب بے نمازی تھے، تو کیا ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ جی نہیں، دوبارہ دینا پڑے گا۔ لہذا یہ سخت مسئلہ ہے۔ تو تیسری بات علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ علی الاعلان گناہ میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، مثال کے طور پر خواتین اگر بے حجاب ہیں تو یہ علی الاعلان گناہ ہو گیا۔ علی الاعلان یعنی وہ گناہ کہ جو سب کے سامنے روڈز پر، سڑکوں پر خدا نہ خواستہ ایک شخص ہے کہ جس کی علی الاعلان گالیاں دینے کی عادت ہے مسلسل، یہ علی الاعلان گناہ ہو گیا۔ وہ جو گھر کے اندر گناہ ہو رہا ہے چھپ کے، اسے میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک شخص علی الاعلان سب کے سامنے آ کر اس طرح سے بغاوت کا اعلان کر دے خدا کے سامنے، لہٰذا علی الاعلان گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات۔ اور چوتھی چیز، اب انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ احادیث میں اور فقہی کتابوں میں موجود ہے لہذا بیان کرنا تو ضروری ہے، وہ جناب شراب نہ پیتے ہوں، یہ ضروری ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے اور شرائط پوری ہو رہی ہوں تو دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ مجتہد کے وکیل کو دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسے اس میں آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اگر وہ وکیل ہیں، ان کے پاس وکالت موجود ہے کہ وہ خمس کو کلیکٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو کافی ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال خمس کا پیسہ، دیکھیں بسا اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں 20% کیوں دوں، میں اپنی جانب سے میری خون پسینے کی کمائی ہے، میں 20% کیوں دوں؟ تو ذرا غور فرمائیے گا، آج بارش بھی ہو رہی ہے لہٰذا ایک جملہ اس حوالے سے عرض کر دوں، زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اے اہل بیت آپ کے صدقے میں بارش ہوتی ہے۔
وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اے امام زمانہ آپ کے صدقے میں ہم رزق کھا رہے ہیں. یہ زیارتوں کے جملے ہیں. تو جس امام زمانہ کے صدقے میں سارا سال کھا رہے ہیں، اس امام نے یہ نہیں کہا کہ جتنا کما رہے ہو سب کا سب مجھے دے دو. یہ نہیں کہا. اگر کہتے تو حق تھا انہیں، اس لیے کہ ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں. یہ نہیں کہا جائز طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے پورا خرچ کر دو، مرضی تمہاری. اچھا تم خرچ کرتے رہے سارے حلال اخراجات، جتنا خرچ کرنا ہے خرچ کر لو. اس کے بعد جو سیونگ ہو گئی تمہاری، اس انکم میں سے تم نے خرچ کر دیا، سارا اپنا ایکسپینس نکال دیا، پھر جو سیونگ ہو گئی کیا ساری کی ساری سیونگ مجھے دے دو؟ نہیں، سیونگ میں سے بھی فقط 20% دے دو. اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یقین جانیے. میں نے ایک جملہ گزارش کیا تھا حجاب کے حوالے سے، یہاں ایک اور جملہ گزارش کر دوں. ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صحرا سے گزر رہے تھے، ایک نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ نہیں جانتے تھے امام کو، لیکن راوی پہچان گیا کہ یہ امام ہے. جیسے ہی نماز امام نے ختم کی، وہ شتیدہ بیوی کی نماز جنازہ تھی. ایک خاتون، اس کی نماز جنازہ امام پڑھا رہے ہیں. راوی فوراً آتا ہے امام سے، آ کر پوچھتا ہے کہ مولا آپ تو مدینہ میں رہتے ہیں، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ کیا گزر رہے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے؟ اتفاق سے آ گئے؟ امام نے کہا نہیں، اتفاق سے نہیں آیا، خاص اس عورت کے لیے معجزہ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا. مولا اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ آپ اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے؟ کا فقط اس کی بات نہیں ہے، ہمارا ماننے والا دنیا میں کہیں اس کا انتقال ہو جائے، اگر وہ حق زہرا اور حق سادات یعنی خمس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے زمانے کا امام خود آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھایا کرتا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی خوشبختی کیا ہے ہمارے لیے؟ اور جب ہم نماز جنازہ پڑھتے تو کیا جملے کہتے ہیں؟ جن مومنین کو نماز جنازہ یاد ہے، آخری تکبیر میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اچھا یہ وہ جملے ہیں جو ہم اپنی جانب سے کہتے؟ نہیں، امام ہی نے ہمیں سکھلائے ہیں کہ یہ جملے کہو. تو جب امام نے ہمیں سکھلائے ہیں تو کیا خود امام اس جنازے پر یہ جملے نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اور فرمائیے گا. اور پھر آگے جملہ کیا ہے؟ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے خدا مرنے والا نیک تھا، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے. وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، مرنے والا گناہگار تھا، اس کے گناہوں کو بخش دے. جس کے جنازے پر زمانے کا امام آ کر یہ دعا کر دے کہ مرنے والا نیک ہے، نیکیاں بڑھا دے، اگر گناہگار ہے تو گناہوں کو بخش دے، اس کی بخشش میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نہ قبر کوئی مسئلہ، نہ برزخ کوئی مسئلہ، نہ پل صراط کوئی مسئلہ، نہ میدان محشر کوئی مسئلہ. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے. یہ اہل بیت تو ہے کہ انہی کے در سے سب کو عطا ہوتا ہے. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ایک درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. تو یہ اہل بیت ہے جن کے صدقے میں سب کچھ ہوتا ہے. لہذا سیونگز میں سے 20% وقت. اور آپ اچھا ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا اپنا خمس کا پیسہ آپ کسی مسجد میں دے سکتے ہیں جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے؟ کسی یتیم خانے میں دے سکتے ہیں؟ کسی امام بارگاہ میں جو تعمیر ہو رہا ہے اس میں دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ مجتہد کے وکیل کی اجازت ہونی چاہیے آپ کے پاس. اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. اگر اجازت نہیں ہے تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ پرمیشن لے لیجئے، اور پرمیشن دے دیتے عام طور پر. مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب ہیں، جانتے ہیں مولانا علی رضا مہدوی صاحب، آیت اللہ سیستانی کے وکیل ہیں، انہوں نے پرمیشن دی بھی بہت سے افراد کو. تو اگر آپ اس قسم کے کاموں کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پرمیشن موجود ہے، پرمیشن لے کر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ عام طور پر جو اجازت ہے مجتہدین کی جانب سے وہ یا تو 50% کی اجازت ہے وکیل کے لیے، یا 1/3 کی اجازت ہے، یعنی 33.3%، اتنی اجازت ہے. تو وہ اتنی اجازت آپ کو دے سکتے ہیں. یعنی آپ کا خمس اگر بن رہا ہے، کیونکہ 50% تو انہیں وہاں بھجوانا ہے قم میں یا نجف میں، لہذا 50% پر ان کا اختیار ہے، 50% پر ان کا بھی اختیار نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ وہ 100% کی اجازت دے دیتے ہیں
تو ٹھیک ہے، پھر انہیں اپنی جانب سے پیسہ بھجوانا پڑے گا قم یا نجف، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اصل آپ کے لیے اہم بات ہے کہ اگر وہ 100% کی اجازت دے رہے ہیں، مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے خمس بنا اور انہوں نے پورے کے پورے 3 لاکھ کی اجازت دے دی کہ آپ کسی امام بارگاہ میں خرچ کر لیجئے، کسی مسجد میں خرچ کر لیجئے، تو 3 لاکھ کی اگر آپ کو رسید لا کر دے دیتے ہیں آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے یا آیت اللہ خامنہئی کے دفتر سے، پوری رسید 100% کی لا کر دے دیں تب درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ دیکھ لیجئے کہ رسید اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک گزارش اور کر دوں کہ جب خمس کی تاریخ آ جائے تو اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر یعنی ایک دن بھی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ میرا اپنا حق نہیں ہے. اگر تاخیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اجازت لینا پڑے گی کہ اس وقت میں پہنچا نہیں سکتا، اس وقت مجبوری ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا خمس تو واجب ہو گیا ہے لیکن ابھی دے نہیں سکتے، تو اس میں مسئلہ نہیں، اسے بھی مجتہد کے وکیل سے مصالحت کر لیجیے. اسلام نے کبھی ڈیڈ اینڈ نہیں رکھا کسی چیز کا، موجود ہے راستہ، بات کر لیجیے، مصالحت کر لیجیے، وہ انسٹالمنٹ پر آپ کو طے کر دیں گے، 1 مہینے میں دے دیجیے، 2 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں. اسلام نے کبھی ڈیڈ اینڈ نہیں رکھا، ہر چیز کا حل موجود ہے. شرط یہ ہے کہ ہم رجوع کرنے والے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک آخری جملہ اور گزارش کر دوں کہ مجتہد کے وکیل ہونے میں اور ان کا فتویٰ بتانے میں فرق ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا مثلا فلاں صاحب وکیل ہیں، ہم نے کہا جی وکیل ہیں، تو کیا فتویٰ بتانے کی بھی وکیل ہے؟ نہیں، فتویٰ بتانے کا کوئی وکیل نہیں ہوتا. خمس کلیکٹ کرنے کے وکیل ہوتے ہیں، انہیں استعمال کرنے کے وکیل ہوتے ہیں، وہاں پہنچانے کے وکیل ہوتے ہیں. عین ممکن ہے ایک وکیل ہو لیکن عالم نہ ہو، فتویٰ نہ جانتا ہو، ممکن ہے. اور عین ممکن ہے ایک شخص عالم ہو لیکن وکیل نہ ہو. تو ضروری نہیں کہ جو وکیل ہے اسی کو فتویٰ معلوم ہے. ہاں، ایسے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں جو وکیل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ایک شخص مجتہد کا وکیل، اس لیے کہ وکیل ہونے میں فقط امانت داری شرط ہے، بس اگر امانت داری ہے ان کو وکیل بنا دیا. اب ضروری نہیں کہ ان کو ہر فتویٰ معلوم ہو آغا سیستانی کا یا آغا خامنہئی کا، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے معلوم ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین وہ وکیل تو نہیں ہے لیکن انہیں پوری توضیح یاد ہو، انہیں سارے مسائل معلوم آغا سیستانی کے اور آغا خامنہئی کے اور آغا خوئی کے اور امام خمینی کے. تو یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، انہیں آپس میں مکس نہ کیا جائے. جب مکس کر دیتے تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. شرح دعا افتتاح میں ہم پہنچے تھے اس مقام تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یؤمن الخائفین. حمد اس خدا کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دینے والا ہے. اب یہ تقریباً 15ویں حمد ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا 18 حمد ہے جو امام علیہ السلام نے انجام دی ہیں، اور تقریباً یہ اختتام پر ہے اب. اور انشاءاللہ کل سے تقریباً ہمارا اندازہ ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جو اہل بیت اطہار پر درود کا سلسلہ ہے. اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے اور ان سے توسل کے لیے ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. یہاں پر امام علیہ السلام حمد کو بیان کرتے ہیں. حمد ہے اس خدا کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دینے والا ہے. بسا اوقات بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر جاتا ہے، خدا ہی ڈراتا ہے اسے، یاد رکھیے گا. لیکن خدا ایسے نہیں ڈراتا کہ وہ اسے ڈرا کر چھوڑ دے. امام کہتے ہیں خدا تو ڈراتا تو ہے لیکن ڈرانے والے کو پھر امان بھی دے دیتا ہے. کہتا ہے اے بندے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے تو خوف آ گیا لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. جو ڈرنے والوں کو امان دینے والا ہے. وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ، جو پرہیزگاروں کو نجات دینے والا ہے. وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اب ان جملوں پہ توجہ کیجیے گا. وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، جو دبے ہوئوں کو ابھارنے والا ہے، جو بڑے بننے والوں کو نیچا دکھانے والا ہے. یہ پوری تاریخ پر محیط ہے یہ بات. شروع کیجیے جہاں سے مولا کی خلافت کو غصب کیا گیا وہاں سے لے کر آج کے صدام حسین تک سارا معاملہ یہی ہے. ایسا لگتا ہے بظاہر، تو قرآن کریم بھی کہتا ہے نا کہ ایک پانی ہوتا ہے اس پر کچھ جھاگ آ جاتی ہے اور تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ اب یہ جھاگ ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا. کچھ دیر بعد جھاگ بیٹھ جاتی ہے اور پانی باقی رہ جاتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فِي النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو زمین پر فائدہ پہنچانے والا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے.
جیسے خدا کا طریقہ ہے، وہ طریقہ پوری تاریخ پر محیط ہے. وَيَخْلُقُ مُلُوكَ وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، یہ ہماری بہترین مثال شاید پاکستان کی ہو سکتی ہے. وَيَخْلُقُ مُلُوكَ، جو بادشاہوں کو ہلاک کر دیتا ہے، وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اور دوسروں کو ان کی جگہ بٹھا دیتا ہے. جو دوسرے بیٹھے ہوئے وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے، انہیں بھی ایک دن ہلاک ہونا ہے. جب پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس سے 3-4 مہینے پہلے آپ کسی سے بھی سوال کرتے، کسی سے بھی پوچھتے کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنا جلدی چلا جائے گا؟ ایسا لگ رہا تھا کوئی معاملہ اب تو یہ آ گیا ہے 4-5 سال تک تو مزید چھوڑنے والا نہیں ہے. لیکن اچانک ایسا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بعد میں آئے ان سے بہتر تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کی پناہ ان سے بھی. لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ایک آتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بڑا طاقتور ہے، اسے کون ہٹا سکتا ہے، لیکن اللہ ایسے اسباب کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، دوسرا آ جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب توجہ کیجئے گا، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جنہیں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں نے انتہائی سخت حالات میں بھی پڑھا ہوگا. جب شیعت پر اتنا کٹھن وقت تھا کہ نام علی اور نام حسین رکھنے پر بچوں کو شہید کیا جاتا تھا، پتہ نہیں کتنے تہ خانوں میں، کتنے خوف کے عالم میں وہ ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہوں گے. تو انہیں ان جملوں کو پڑھ کر کتنی امید ملتی ہوگی کہ خدا کا وعدہ ہے، آج تو ہم مشکل میں ہیں، آج تو ہم سختی میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ خدا ان جاویروں کو ہٹا دے گا، کسی اور کو لے آئے گا. یہ سنت پروردگار ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. اور اب آگے جا کر میں نے عرض کیا تھا دعائے افتتاح مرثیہ ہے غیبت امام زمانہ کا. آگے جا کر امام کا تذکرہ ہونے والا، یہ تمہید ہے اس کے لیے. کہیں کسی کے ذہن میں خیال نہ آ جائے ارے امام کی حکومت ہے، یہ اتنے بڑے بڑے سپر پاور سب بیٹھے ہوئے، کیا ہوگا؟ نہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ ہٹا دے گا. وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، امام کی حکومت کو لے کر آ جائے گا. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. پھر یہاں پر ایک گزارش کر دوں اس ایک جملے کے حوالے سے. دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، حمد اس خدا کی کہ جو ڈرنے والوں کو امان دینے والا ہے. اس کا کیا تعلق ہے حکومت کے ہٹنے سے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر میں اپنے دل میں خوف خدا لے کر آ جاؤں، اس کے بعد کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا سارے کام خود کرتا رہے گا. خوف خدا تو لے کر آؤں پہلے، خوف نہیں ہے دل میں. منصور عمار ایک بہت بڑے عارف ہیں، کہتے ہیں میں ایک مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک جوان ہے اور بہترین عبادت کر رہا ہے، دیندار، اور اللہ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے. یاد رکھیے جتنے میرے جوان ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے، الحمدللہ ینگسٹرز بہت آتے رہے، مسلسل آ رہے ہیں اور اپریشیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ انہی سے رونق ہے محفلوں کی. اب آپ بھی اپنے آپ کو ینگسٹر سمجھ سکتے ہیں، سب کے سب، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی پابندی نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے. ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ جملہ کیمرے کے توسط سے خواتین کے لیے بھی تھا. جوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو جوان کی توبہ ایک بوڑھے کی توبہ سے 70 گنا زیادہ پسند ہے. اس لیے کہ ایک بوڑھا انسان ہے، اسے تو معلوم ہے پیر قبر میں لٹکے ہوئے جانا تو ہے ہی، بھائی شرافت سے چلے جاؤ اچھی بات ہے. لیکن ایک جوان اسے معلوم ہے کہ پوری زندگی بھی پڑی ہے، دنیا کی لذتیں کھینچ رہی ہیں، مادیات ہے، اس میں وہ توبہ کر لے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو منصور عمار نے کہا کہ وہ جوان تھا اور بڑی بہترین عبادت کر رہا تھا. میں اس کے قریب آیا، میں نے اس سے کہا کہ اے جوان تو بہت خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اصل میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے اس نعمت کا، کیونکہ ماں باپ سے ملی ہے نا، اس لذت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. جسے نہیں ملتی اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا لذت ہے. اس نے کہا میں نیا نیا مسلمان ہوں، مجھے اتنا لطف آ رہا ہے نماز پڑھنے میں. نماز پڑھنے کا ایک لطف ہے. صدر اسلام کے مسلمان جب ان پر نماز واجب ہوئی تو اتنی نماز پڑھتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے، انہیں اتنا مزہ آتا تھا نماز پڑھنے میں کہ رسول کو روکنا پڑا، ابھی رک جاؤ، نماز کے علاوہ دوسرے بھی کام ہے. یقین جانیے تاریخ میں موجود ہے. جہاں آج 17 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، بالکل اینٹی کلائمیکس تھا اس وقت. اتنی نماز پڑھتے تھے کہ رسول کہتے تھے بس اب رک جاؤ، دوسرے بہت سارے کام ہیں. اور خود سرکار ختمی مرتبت پوری کائنات سے عبادت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے اے حبیب راتوں کو عبادت کیا کر مگر کچھ کم کر لے.
کچھ کم کر لے, بہت ہو گئی عبادت, قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو عبادت کر مگر تھوڑی کم کر لے. یہ شان یا اللہ کے نبی میں دیکھی ہے یا اس کے ولی میں دیکھی ہے؟ اب اور فرمائیے کا اصل جملہ میں کہنے والا ہوں, یہ شان یا اللہ کے نبی میں دیکھی ہے یا اس کے ولی میں دیکھی ہے؟ کبھی نبی کو حکم خدا سے آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کبھی علی کو حکم نبی سے بستر ہجرت پر سوتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ جوان عبادت کر رہا تھا, اس نے کہا میں نئے مسلمان ہوا. منصور نے کہا اچھا تم نئے مسلمان ہوئے تو کیا میں تمہیں قرآن سکھاؤں, کچھ قرآن سنا؟ اس نے کہا سنائیے. کیونکہ دونوں عرب تھے لہذا سمجھتے تھے. منصور نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی. وہ آیت کے جو مناجات امیر المومنین کی ابتدا میں ہے, اگر آپ مناجات امیر المومنین کو یاد رکھیے اس کی ابتدا میں ہے, وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَأْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ. اور پھر مولا کہتے ہیں مولایا یا مولایا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. مولایا یا مولایا انت الرب وانا المربوب وهل يرحم المربوب الا الرب. یہ علی کی مناجات ہے. اس میں قرآن کی آیات جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو. اور مولا تو اس طرح سے کہتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ, اے خدا پناہ مانگتا ہوں اس دن کی, یوم یود المجرم, جب اس دن مجرم کو پکڑا جائے گا, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, وہ مجرم کہے گا بار الہ مجھے چھوڑ دے, میرے بچے کو میری جگہ لے لے. اللہ اکبر. آج جس بیٹے سے بہت محبت ہے, آج جس اولاد سے بہت محبت ہے, کل یہی مجرم کہے گا بار الہ مجھے چھوڑ دے ببنی, میرے بچے کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ, اے خدا مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو لے لے, میرے بھائی کو لے لے. وفصیلتہ التی تأوی, میرے خاندان میں سب کو لے لے, مجھے چھوڑ دے. خاندان سے بھی جب بات نہیں بنے گی, ومن فی الارض جمیعا, اے خدا زمین میں جو کچھ ہے تو سب لے لے, بس مجھے چھوڑ دے. آپ تصور فرما رہے ہیں اس غربت کا عالم کیا ہوگا؟ اس غربت کے عالم میں اب اگر اہل بیت کا سہارا مل جائے تو پھر انسان کو قدر ہوگی اس وقت. پھر کیا ہوگا؟ کلا, قرآن کی آواز آئے گی نہیں ہونے والا, آج یہ نہیں ہونے والا. انہا لظیٰ, یہ جہنم کی آگ ہے, نزاعۃ للشویٰ, جو دلوں کو جلا دینے والی ہے. ابھی مولا کہتے ہیں مولایا یا مولایا, اے میرے مولا اے میرے مولا, انت الخالق وانا المخلوق, تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں. وہل یرحم المخلوق الا الخالق, تو پر مخلوق پر خالق کے علاوہ کوئی اور رحم کیا کرتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد, اے خدا تو مولا ہے, تو آقا ہے, میں بندہ ہوں. وہل یرحم العبد الا المولا, تو کیا بندے پر آقا کے علاوہ کوئی اور رحم کیا کرتا ہے؟ منصور کہتا ہے میں نے وہ آیتیں پڑھی اس جوان کے سامنے, وہ بے ہوش ہو گیا. جس کا دل صاف ہونا, آیات الہی اس پر اسی طرح اثر کیا کرتے ہیں. جو مولا کا خطبہ متقین ہے, حمام کو مولا سناتے جا رہے تھے, بار بار منع کرتے تھے, لیکن وہ بار بار جب گزارش کر رہا تھا اور آخر میں جب وہ مر گیا خطبہ سنتے سنتے, تو مولا نے یہی کہا تھا نا کہ صاحبان تقویٰ پر یہ نصیحتیں اسی طرح اثر کیا کرتی ہیں. کیوں ہے دل پر آج اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اتنی مجلس سے سنتے ہیں, اتنا قرآن پڑھتے ہیں, اتنا درس میں جاتے ہیں, کیوں اثر نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے. وہ جو آگا بہجت سے کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا, کہا کہ یہ بتلائیے کہ رات کو سچے خواب کیسے دیکھیں؟ سچے خواب دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواب آئے تو سچا ہے, تو کیسے دیکھیں؟ بڑا ایک پیارا جواب دیا, کہا دن بھر سچ بولو, رات کو خود بخود سچے خواب آئیں گے. بھائی دن بھر تو دھوکہ دیتے ہو, دن بھر تو فراڈ کرتے ہو, دن بھر تو شیطان کی عبادت کرتے ہو, پھر درس میں آگے بیٹھنے سے کیا ایک گھنٹے میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بھائی کیسے ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں مولانا نماز میں توجہ کیسے رہے؟ تو اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں, نماز کے علاوہ سارا دن اللہ سے توجہ رکھو, اللہ نماز میں خود بخود توجہ کروا دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 منٹ میں, دیکھیں انسان ہے, کوئی مشین نہیں ہے, جیسا وہ چل رہا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا روٹین ہوتا ہے. 5 منٹ میں انسان بدل نہیں سکتا, سارا دن انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو مولا نے جب وہ منصور نے یہ آیت پڑھی, بے ہوش ہو گیا وہ,
اسے پانی ڈال کر ہوش میں لاتے ہیں. جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں اب اس انسان کا جذبہ دیکھیے گا. کہتا ہے ایسا کرو مجھے قرآن کی ایک اور آیت سناؤ اور دوبارہ کوئی آیت جہنم کے بارے میں سناؤ, دوبارہ سناؤ. منصور کہتا ہے میں نے پھر وہ ایک آیت پڑھی سورہ مبارکہ تحریم کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے انسانوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کہتے جیسے ہی آیت سنتا ہے دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اب اس کی سانسیں جو ہے نا وہ رکنے لگی اور آہستہ آہستہ کچھ کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا کیا کہا اور مر گیا. 2 آیتیں سن کر دل پر یہ اثر ہوا, مر گیا. اس کے گھر والے آتے ہیں. منصور نے کہا میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے اجازت دیتے کہ میں اس کے غسل و کفن کا اہتمام کروں؟ کہا ٹھیک ہے بسم اللہ. منصور کہتے جیسے میں نے اسے غسل کے لیے لٹایا اور اس کے لباس کو کھولا تو اس کے سینے پر یہ آیت موجود تھی, لکھی ہوئی دست خدا کے قلم سے یہ آیت موجود تھی کہ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. یہ انسان اتنا بابرکت ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا ہے, یہ پہنچ گیا ہے. کہتے میں نے غسل و کفن کا اہتمام کیا. رات کو جب میں سویا تو شخص میرے خواب میں آتا ہے اور بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے, چہرہ نورانی ہے, جوان. میں نے اس سے سوال کیا کہ جوان یہ بتلا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے شہیدوں سے بڑھ کر اجر عطا کیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو فرشتے کہتے ہیں کہ شہید سے تیرا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ شہید تو کافر کی تلوار سے شہید ہوتا ہے, تو وہ ہے جو قرآن کی آیتوں سے شہید ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے پاکیزہ دل کی حالت. امام یہاں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ یؤمن الخائفین, جو ڈرے ہوئے دل ہیں ان کو امان دینے والا ہے خدا, ان کو سہارا دینے والا ہے. وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ, نیک لوگوں کو نجات دینے والا ہے. آگے اب مولا ارشاد فرماتے ہیں والحمدللہ قاسم الجبارین. اب دیکھیں ساری تمہید امام زمانہ کے لیے. والحمدللہ قاسم الجبارین, حمد ہے اس خدا کی جو جباروں کو شکست دینے والا ہے. مبیر الظالمین, ظالمین کو برباد کر دینے والا ہے. مدرک الحاربین, بھاگ جانے والوں کو پکڑ لینے والا ہے. دعا ابو سمالی میں امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں وحارب منک الیک, اے خدا تجھ سے بھاگنے والا کہاں جائے گا, تجھ سے بھاگ کے تیری ہی طرف جائے گا, تو ہر جگہ موجود ہے. اور مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں ولا یمکن الفرار من حکومتک, اے خدا تیری حکومت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے, نہیں بھاگ سکتے. تو کسی نے آ کر چوتھے امام سے کہا تھا مولا گناہ کرنا چاہتا ہوں, گناہ کی اجازت دیجیے, تو امام نے کئی چیزیں اس سے کہی تھی, ان میں سے ایک چیز یہ بھی تو تھی. امام نے کہا ٹھیک ہے گناہ کی تجھے اجازت ہے, فقط ایک کام کر, خدا کی سلطنت سے باہر نکل جا, پھر جو گناہ کرنا ہے کرتا پھر. کہتا ہے مولا خدا کی سلطنت سے کیسے نکلوں؟ پھر امام نے کہا تجھے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ خدا کی سلطنت میں, اس کی ملک میں, اس کی حاکمیت میں رہتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے؟ لہذا امام کہتے ہیں مدرک الحاربین, بھاگ جانے والوں کو پکڑ لینے والا ہے. نکال الظالمین, نا انصافوں کو سزا دینے والا ہے وہ خدا. صریخ المستصرخین. اب دوسری طرف کی بات, 3 چیزیں ہو گئیں, ظالمین کو برباد کرنے والا, جباروں کو شکست دینے والا, بھاگ جانے والوں کو پکڑ لینے والا, اور اس طرف سے صریخ المستصرخین, فریادیوں کی فریاد کو سننے والا ہے. مجھے اور آپ جیسے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں, سننے والا ہے خدا. کیسے سنتا ہے خدا؟ ایک عالم دین مشہد مقدس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درود بھیجا. انشاءاللہ خدا مجھ اور آپ سب کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت عطا فرمائے. ایک مولائی درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. عالم دین وہ مشہد مقدس میں ہے, دیکھا ہزاروں لوگ ہیں اور ہزاروں امام سے مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ امام یہ سب کی ایک ساتھ کیسے سنتے ہوں گے. ایک ویسے کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ کے 2 موبائل ہیں, ایک موبائل پر کال آتی ہے اور دوسرے پر اسی وقت کال آ جائے تو 2 کی ایک ساتھ کیسے بات کریں گے؟ مشکل ہو جائے گا نا. کہتا ہے میں سوچ رہا تھا امام پتہ نہیں کیسے سنتے ہوں گے سب کی.
بس خیال آیا دل میں. رات کو جب جا کے سوتا ہوں تو میں نے دیکھا امام رضا کا حرم ہے اور میں امام رضا کے حرم میں ہوں, اور ایک عجیب منظر ہے, وہی ہزاروں کا مجمع ہے, ہر آدمی امام سے مانگ رہا ہے اور ہر مانگنے والے کے سامنے ایک شبیہ ہے امام رضا بیٹھی ہوئی ہے. ہر مانگنے والے کے سامنے ایک امام رضا کی شبیہ بیٹھی ہوئی, اور ہر مانگنے والا براہ راست امام رضا سے بات کر رہا ہے. یہ ہمارے اہل بیت, یہ ہے مولا. امام فرماتے ہیں صریخ المستصرخین, فریادیوں کی فریاد سننے والا ہے خدا. ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ اسے ایک ساتھ پکارتے ہیں لیکن سب کی سننے والا ہے. نکال الظالمین. اچھا ظالمین کون ہے وہ ظالم؟ چلیے اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کل. آج ایک جملہ ایسا ہے جو آج کے دن سے بہت مخصوص ہے, لہذا میں جلدی سے تھوڑا آگے بڑھ جاؤں. الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانھا. حمد اس خدا کی کہ جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرز جاتے ہیں. وترجف الارض وعمارها. زمین اور اس میں رہنے والے خوف کے عالم میں رہتے ہیں. وتموج البحار وما يسبح في غمراتها. اور سمندر میں رہنے والے, اور سمندر موجیں مارتا ہے خداوند متعال کے خوف سے. دیکھیں یہ جو آسمان کڑکتا ہے, جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے, اس کے سائنٹیفک ریزنز ہیں اپنے مقام پر, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. سب کی کوئی مادی وجوہات ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر الیکٹرون اور پروٹونز آپس میں یا نیوٹرونز آپس میں جب ٹکراتے ہیں آسمان پر اور بجلی کڑکتی ہے اور بارش ہوتی ہے, ساری باتیں اپنے مقامات پر. لیکن ابھی زمانہ بہت پیچھے ہے. جب یہ زمانہ آگے جائے گا نا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مادی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی مانوی اسباب ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو چلا رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک عاشور کے دن خون کی بارش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بتلائیے. ہوئی ہے, انکار تو نہیں کر سکتا کوئی. اس لیے کہ اتنے مقاتل نے اس بات کو لکھا ہے, اور اگر کسی نے نہ بھی لکھا ہو تو شہزادی زینب کبریٰ کا خطبہ, اس میں بھی خود ارشاد فرماتی ہے نا کہ اب اگر دیکھتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے تو تعجب نہ کرو. اس کا مطلب بارش ہوئی ہے. تو یہ بارش کون سے مادی سبب کے تحت ہوئی؟ نہیں, اس پہ ایک معنوی سبب موجود ہے کہ سید الشہداء کو شہید کیا گیا ہے. یہ ایک سبب ہے. اسی طرح کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت میرے اور آپ کے حواس سے غائب ہیں, لیکن دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک شاگرد علامہ طباطبائی کے, وہ جاتے ہیں ان کے گھر پر, جیسے گھر کے قریب پہنچے گھر خالی تھا, کوئی تھا نہیں گھر میں. آواز آتی ہے علامہ گھر پر نہیں ہے, قبرستان میں ہے, وہاں جا کر ملاقات کرو. یہ حیران ہوتا ہے, کہتے چیک کرنے کے لیے جاؤں کہ واقعی آواز صحیح تھی یا نہیں. جاتا ہے تو دیکھا واقعی علامہ طباطبائی قبرستان میں تھے. فوراً چاہتا ہے کہ جا کے پوچھوں کہ کون سی آواز تھی. ابھی ان کے قریب پہنچا تھا, سلام دعا کے بعد کہتے ہیں علامہ طباطبائی خود مجھے جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, ایسی آوازیں بہت ہیں, سننے والے کان کی ضرورت ہے. یہ چیزیں مجھے اور آپ سے ابھی بہت دور ہیں, بدقسمتی ہماری. ان کے قریب کیسے پہنچا جاتا ہے؟ لوگ جنوں کے چکر میں جاتے ہیں, نہیں معلوم موکل کے چکر میں, نہیں معلوم جادو کے چکر میں. وہ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی, مولانا آپ پر کسی نے جن کروا دی ہے, علاج کیجیے, اپنا بڑے خطرے میں آپ. تو عالم دین نے اچھا جملہ کہا کہ بھائی میرے پاس زیارت عاشورہ ہو, میرے پاس امام حسین کا گریہ ہو, میرے پاس اہل بیت کی محبت ہو, پھر بھی میں اپنے آپ کو جنوں سے نہ بچا سکوں تو پھر تو میرا مر جانا ہی بہتر ہے. یہ سب بکواس ہے. جس کے پاس ان جیسے سارے موجود ہیں ان کو کسی پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی گمان نہ کیجئے کسی نے وہ کروا دیا, کسی نے کروا دیا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. اگر ہے بھی تو اہل بیت سے وسیلہ مانگی. کیوں میں اہل بیت کو چھوڑ کر کسی جادوگر کے پاس جاؤں, کسی موکل کے پاس جاؤں, کسی پیر صاحب کے پاس جاؤں؟ کیوں جاؤں میں؟ جب میرے پاس امام حسین موجود ہے, میرے پاس مولا کائنات موجود ہے, میں کیوں جاؤں ان کے پاس؟ لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اور بڑے بڑے جو عرفا ہے نا, وہ یہی دعا کیا کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں, ان کی دعائیں بس کو مجھے بہت پسند آتی ہیں. کہتے ہیں بار الہ کسی طریقے سے اس دنیا میں اہل بیت کا نوکر بنا دے. یہ چونکہ پورا اتنا بڑا نظام ہے نا,
اتنے بڑے نظام میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب کی مدد کر رہے ہیں، سب کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو اے خدا، اہل بیت کا جو اتنا بڑا نظام ہے اس میں مجھے کسی طرح سے نوکر بنا دے، کوئی خدمت لے لے مجھ سے، بس یہ کافی ہے. اگر زندگی اس طرح سے گزر جائے نا کافی ہے. باقی تو دولت آنی جانے والی چیز ہے، آج زندہ ہیں کل مر جائیں گے، آج بنگلے میں ہیں کل قبر میں ہوں گے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. یہ جو اہل بیت کے لیے خدمت ہے نا یہ باقی رہ جائے گی. بس کاش یہ خدمت ہو جائے مجھے آپ سے. اور پھر وہ آگے بڑھ کر بڑے عجیب جملے کہتے ہیں، وہ جو عرفاء ہیں بڑے عجیب جملے کہتے ہیں مولا جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کا خیمہ مثلا لگا ہوگا تو آپ کو کوئی پانی پلانے والا تو چاہیے ہوگا، مولا مجھے پانی پلانے والا رکھ لیں. آپ کی کوئی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوگا، مولا مجھے جوتی سیدھی کرنے والا رکھ لیں. کوئی چھوٹا سا کام مجھ سے لے لیں، بس یہ کام ہو جائے، بس میری زندگی کسی طرح سے گزر جائے اہل بیت کے نام پر. اور لوگوں نے گزاری ہے اہل بیت کے نام پر. عجیب صحابی ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور کیسے نہ ہو. دیکھیے میں نے ایک مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا چھوٹا سا کہ جہاں مولا عباس کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، امام زمانہ کھڑے ہوئے تھے. دو شخصیتوں کے مصائب ایسے ہیں کہ جہاں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں. یہ علماء سے میں نے سنا ہے. ایک آقا ابوالفضل عباس کے مصائب اور ایک شہزادی زینب کبریٰ کے مصائب. جہاں ان دو کا نام لیا جاتا ہے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں. اے مولا آپ تشریف لائیں گے، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدلے گی، آپ کے آنے سے ہم سرخرو ہو جائیں گے. شہزادی زینب کے بارے میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ پورے قافلے کو لے کر ایک جملہ کہہ دوں پہلے. دیکھیں جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ شہزادی زینب امام حسین سے لپٹ کر بے ہوش ہوئی ہیں، بی بی کو غش آ گیا. پھر پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بی بی بے ہوش ہوئی ہو. اتنا ہمت سے ایک عورت نے اس پورے کاروان کو چلایا ہے. اگر شام غریبہ شہزادی بے ہوش ہو جائے تو سجاد کو خیموں سے کون نکالے گا؟ اگر شام غریبہ شہزادی بے ہوش ہو جائے تو سکینہ کو تماچوں سے کون بچائے گا؟ بی بی مستقل اس کاروان کی سپہ سالاری کرتی رہی، یہاں تک کہ کاروان گزرتا گیا، کوفہ اور شام کی منزلوں سے گزر گئی، شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی لیکن بی بی بے ہوش نہیں ہوئی. کوفہ اور شام میں بے پردہ رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. زندان شام میں اتنی کمزور ہو گئی کہ بیٹھ کر نماز شب ادا کرنی پڑی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. ہاں شہزادی ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہوئی ہے. وہ کب؟ جب قید نبھا کر دوبارہ مدینے آئی ہیں. دیکھیے جب بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے نا بیٹیاں برداشت کر لیتی ہیں، کسی سے نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا. زینب نے بہت برداشت کیا تھا لیکن جب شہزادی مدینے آتی ہیں اب بیٹی کو ماں کی لہج نظر آ گئی. اب شہزادی سے برداشت نہ ہو سکا. شہزادی کہتی اماں زینب لٹ کر آ گئی، اماں نہ میرا عباس رہا نہ میرا اکبر رہا. اور آپ سوال کریں گی زینب اتنی دور سے آئی ہو کیا لے کر آئی ہو؟ اماں جلا ہوا جھولا دو یا پھٹا ہوا کرتا دو، غش کھا کر بے ہوش ہو گئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين.
اے رب العزت اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. ایک پہلے اعلان سماعت فرما لیجیے، ایک ضروری اعلان ہے. ایک گاڑی نمبر ALX662 ALX662 گیٹ کے سامنے کھڑی ہے اور گھر والوں کو پریشانی کا سامنا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس کی بھی ایک کار ہو اسے ہٹا لیں. اے رب العزت واسطہ محمد اور آل محمد کا، اہل بیت سے توسل کو، ان آنسوؤں کو، مصائب حضرت سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. جو ہم میں کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی ہے، جو نقص موجود ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس نقص کو پورا فرما. رزق حلال کمانے کی، رزق حلال خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رزق حرام کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو بالخصوص انور علی اسماعیل سومانی اور گلبانو بھائی، آپ تمام حضرات کے وہ رشتہ دار کہ اگر مریض ہیں، ظالمین کے ظلم کی وجہ سے جو مومنین زخمی ہیں پارا چنار میں، عراق میں، تمام اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بیمار ہیں، بیمار کربلا مولا سید سجاد کے صدقے میں اور بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ روزوں اور عبادتوں اور تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو عمل جس میں ہم کوتاہی کرنے والے الہ، تو قلیل کا قبول کرنے والا ہے، کثیر کا عطا کرنے والا ہے. تو رحمت کاملہ کا مالک ہے. ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما. اہل بیت اطہار کے صدقہ امام زمانہ کی خدمت کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کو اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.